اللہ کے صد احترام حضرت علامہ مولانا ابوالعباس صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، حضور سیدی سرکار سید منیر بابو برکاتی قادری دامت برکاتہم العالیہ و دیگر معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاکی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر پورا مجمع درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پورا مجمع اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ آپ ایک خوشی کی مجلس میں حاضر ہیں، میں ہر مجلس کو جانتا بھی ہوں اور آپ کے حالات کو بھی جانتا ہوں۔ جب بھی کبھی خوشیوں کی محفلیں ہوں اور حضور کا میلاد منایا جانا تو حشاش بشاش ہو کے بیٹھنا چاہیے، اور اس کی برکتیں اللہ ہماری نسلوں کو بھی دیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں حشاش بشاش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ناچنے لگو، نہیں، حشاش بشاش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اپنے آقاؤں کا ذکر سنو تو بڑی خوشی سے سبحان اللہ کے نعرے بلند کیا کرو۔ امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور اس وقت پوری کائنات جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی اور عالم برزخ سے سب کو نکال کر جب میدان قیامت تک سب کو لے جایا جائے گا، اس کا پورا پس منظر ایک ذہن میں رکھیں اور امام کا شعر سنیں۔ کہتے ہیں آسما خان
زمیں خان زمانہ مہمان. آج ہمارے یہاں ایک مسجد کے ٹرسٹی کی شادی ہے تو ہم سب ایک حضور کے میلاد میں مہمان بن کر حاضر ہو گئے ہے نا. یہ ان کی محبتوں کا تقاضا ہے, ہمیں اور آپ کو بلایا اور اپنے بیٹی کی خوشی میں شریک کیا. لیکن یہ کائنات جو ہے نا, یہ کسی اور در کی مہمان نہیں ہے, بلکہ یہ ساری مہمان محمد رسول اللہ کی ہے. اور سب کے میزبان کل بھی حضور تھے, آج بھی حضور ہے, اور قیامت کے دن بھی حضور ہوں گے. اور ان کی مہمان نوازی بڑی شان سے ہوگی. لیکن اس وقت جو کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ بھی پا رہا ہے نا, وہ حضور کے در سے پا رہا ہے. امام کہتے ہیں آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب کھانا لقب کس کا تیرا تیرا. یعنی گھر والا کہتے ہیں نا, آدمی کہتے ہیں کن کے گھر جانا ہے کہ عبدالرشید بھائی کے یہاں جانا, کن کے یہاں جانا کہ فلاں کے یہاں جانا. یعنی ایک صاحب کھانا کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ آسمان والے بھی جو کچھ کر رہے ہیں اور جہاں رہ رہے ہیں, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں رہ رہے ہیں. زمین والے بھی جو رہ رہے ہیں وہ بھی حضور کے مکان میں رہ رہے ہیں. اور جو مکان کا مکین ہوتا ہے وہ اپنے آنے والوں کو محروم نہیں چھوڑتا, یہاں بھی دیتا ہے اور آخرت کا بہت بہتر صلہ بھی عطا فرماتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مہمان بن کر آ جائے, اور مہمان بن کر جو بھی آئے نا تو نوازے بھی اتنے گئے. ابھی حضرت ایک منقبت سنا رہے تھے, بڑی اچھی سنا رہے تھے, لیکن ہم لوگ اردو سے تھوڑے کچے ہوتے ہیں نا حضرت, معذرت چاہتے ہیں کہ ہم ایسی داد نہیں دے پاتے جیسا کہ بہار بنگال یو پی وغیرہ میں شعراء کو دی جاتی ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دل چھو جاتا ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے, اور آپ یقین جانیں جب مکے کی سرزمین پر قریبی لوگ بھی نہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے نا, تو محبوب کے دل پر ایک دن مطلب اداسی چھا گئی. تو رب نے کرم فرمایا, کہا محبوب گھبرانا نہیں, اگر قریب کے لوگ بھی نہیں مانتے نا تو غم نہ کرنا, حبشہ سے بلال کو بلا لوں گا, فارس سے سلمان کو بلا لوں گا, کہیں سے خبیب آئے گا, کہیں سے سہیب آئے گا, ہر طرح سے لوگ آئیں گے. اور محبوب تیرے وہ گن گائیں گے, تیرے وہ ترانے پڑھیں گے کہ رہتی دنیا تک کسی اور کا نعرہ بلند نہ ہوگا. وہ دنیا میں بھی رہیں گے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے, قبر میں بھی پہنچیں گے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے. اور جب آپ کے امتی جنت میں داخل بھی ہو جائیں گے تو بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے. اس لیے اس وقت بھی حضور کھلا رہے ہیں. کون کھلا رہے ہیں؟ حضور کھلا رہے ہیں. ابھی ہم ایک خوشی میں شریک ہیں. عبدالرشید بھائی ہمارے میزبان فی الحال ہیں. ہو سکتا ہے محفل کے بعد نیاز وغیرہ کا بھی انتظام ہو, یا شیرنی جو بھی ہوگا وہ ان کی طرف سے پیش کیا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر ہمارے یہاں کے ایک عبدالرشید بھائی اپنی بیٹے کی خوشی میں اتنا کر سکتے ہیں, مجھے بتاؤ رسول اللہ امام حسن اور امام حسین کے صدقے میں کیا کیا نہیں کریں گے. یعنی یہ حضور کی مہمان نوازی ہوگی, اور کتنی بڑی شان کی ہوگی. اگر موقع ملا تو میں عرض کروں گا, میں 2 شعر پیش کر رہا ہوں, اور اس شعر میں ہمارا عقیدہ پوشیدہ ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. امام کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا. کیا کہوں گا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, آج کچھ کلچر ایسا ہے کہ جس میں ہمیں حضور سے دور کرنے کے پلاننگ انگریزوں نے بنا لیے ہیں, اور اس کے نسخے وہ دن بدن یوز کر رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ ہمارے یہاں شادیاں بھی جب ہوتی ہیں نا, تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب سادائی سے تھوڑا شادی کرنی چاہیے. یعنی یہ لوگ تعجب کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پرانا دور تھا, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. ابھی آپ نے سنا نا حضرت کا بیان, صرف شہزادی اگر دعوت کے لیے کہہ دے تو کھانا جنت سے آ سکتا تھا. تو کیا رسول اللہ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کے یا اپنے بیٹوں کے نکاح کے موقع پر یا اپنے صحابہ کے نکاح کے موقع پر جو چاہے وہ نہیں کر سکتے تھے؟ کر ضرور سکتے تھے, لیکن اتنی سادگی سے اپنی بیٹی کی شادیاں اس لیے کروائی تاکہ آنے والے وقت میں کوئی امتی اگر امیر ہے تو بھی رسول اللہ کی سنت سادگی سے ادا کر سکتا ہے, اور کوئی غریب ہے تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے. اور میں آپ کی دعا سے قریب و جوار گجرات کے کچھ کونوں میں جاتا ہوں. میرے ایک دوست نے سوال کیا تھا کبھی, اس نے کہا تھا کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں, کسی بھی نکاح کی مجلس ہوتی ہے نا, تو وہاں نکاح فاطمہ اور نکاح علی کا چرچا کرتے ہیں, نکاح عثمان غنی کا چرچا نہیں ہوتا.
اور اکثر آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ جہاں بھی نکاح کا مسئلہ ہو نا تو نکاح میں مولا کائنات اور سیدہ کا نکاح بیان ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کا نکاح بیان نہیں ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق کا نکاح بیان نہیں ہوتا، فاروق اعظم کا نکاح بیان نہیں ہوتا، کسی صحابی کے ایسے نکاح کے واقعات بیان نہیں ہوتے۔ آخر ان کا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے یہ سوال کیا تھا، مشیت نے فیصلہ کر دیا، کہا ان کے نکاح کے بیانات ابھی کم کروا دیتے ہیں اور کسی کی زبان پر نہیں لانے دیتے تاکہ کوئی غریب اپنی غربت کا احساس نہ کرے۔ یعنی یہ اللہ کی مشیت ہے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ نکاح کا ذکر جو ہوگا تو علی کے نکاح کا ذکر ہوگا، سیدہ کے نکاح کا ذکر ہوگا، تاکہ امیر بھی سنے گا تو بھی اشش کرے گا اور غریب بھی سنے گا نا تو مسکراتا نظر آئے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں اس وقت حضور کے طریقے سے ہمیں دور کر دیا گیا، چاہے وہ نکاح کے معاملات ہو، ولادت کے معاملات ہو، ہمارے کسی بھی فنکشن کو آپ دیکھ لینا تو ہم بڑے دور چلے گئے حضور سے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ایمان آج بھی حرارت بھرا ہے، دل اگر زندہ ہے، حضور سے قریب ہونے کے طریقے ڈھونڈنے لگو، آج سے یہ طریقہ اپناؤ۔ ایک خوشی کے موقع پر حاضر ہو نا، یہ پیغام یاد کر لیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں خوشیوں میں آدمی کچھ بھول جاتا ہے، لیکن یہ خوشیاں بھولنے کے لیے نہیں آتی، کچھ یادیں دلانے کے لیے آتی ہے۔ اس وقت ہمیں یہ یاد دلانا چاہیے کہ حضور سے قریب ہونے کے نسخے ڈھونڈ لینا چاہیے۔ یہ نکاح جو ہے نا، یہ حضور نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ بظاہر ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، نو ڈاؤٹ، سنت ہی اس سے مشہور ہے۔ انبیاء نے کیا تو امت کرے گی تو وہ سنت طریقہ ہوا، لیکن اس وقت ہمارے بالغ بچے اور بچیوں کا نکاح فرض ہے، اس کو یاد رکھ لیں آپ۔ کیوں؟ مولانا ابو العباس صاحب سے آپ مسئلہ معلوم کر لیں گے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کچھ حالات اور پوزیشنیں اس حد تک ہے کہ اب اگر بچے یا بچیوں کے نکاح نہ کیے گئے نا تو وہ گناہ میں پڑ سکتے ہیں، اور میں تو پڑھ سکنے کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ کئی بچے پڑھ چکے ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب یہ کام جو ہے نا ماں باپ کو بہت جلدی کرنا چاہیے، اور اس کے جلدی میں قانون کا لحاظ کریں گے ہم۔ لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ان موقعوں پر ہمیں خوشی کے موقعوں پر حضور سے قریب ہونے کے ذرائع ڈھونڈنا چاہیے، اور جو بھی بندہ اپنی خوشیوں میں حضور سے قریب ہونے کے ذرائع ڈھونڈتا ہے نا تو پھر وہ کبھی غم میں بھی ہوتا ہے نا تو پھر اس کو وہاں تک نہیں جانا پڑتا، بلکہ حضور خود مدینے سے چل کے اس کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ ایک بزرگ کی بات میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ خوشی میں بندہ حضور کے قریب کیسے ہو سکتا ہے اور غم میں حضور قریب کیسے آ سکتے ہیں۔ مدینہ، یہ مکہ شریف کے ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ کی عادت یہ تھی کہ ہر سال حج تو کرتے ہی تھے، اپنی شان نشان مکے میں ہی رہتے تھے، حج تو ہوتا ہی تھا، لیکن حج کے بعد ان کا اصول یہ تھا کہ صرف حضور کو راضی کرنے کی غرض سے مدینۃ الرسول صرف اس لیے جاتے تھے کہ میں گنبد خضرا کے سامنے جا کر صلاۃ و سلام پیش کروں گا، بس حضور سے قریب ہونے کی نیت یہ تھی۔ ہر سال جاتے تھے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، ہر سال جانا، اور وہ بھی مکے سے مدینہ جانا، یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن وہ ہر سال جاتے تھے۔ اور سلام عرض کرنے کی غرض سے مدینہ شریف جانا صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ درود و سلام سے حضور کا قرب ملتا ہے۔ اور کتنے سال گئے وہ؟ روایت میں لکھا کم و بیش 60 سال تک حاضری دیتے رہے۔ کتنے سال تک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں نوازا تھا، وہ ہر سال جاتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے واپس ہو جاتے۔ ایک دن وہ آیا، غربت نے دستک دے دی یا بیماری نے دستک دے دی، نہیں جا سکے۔ اب جب وہ نہیں گئے نا تو بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہے تھے، کہا کاش مجھے صحت یا غربت نہ ہوتی تو میں آج جاتا اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا۔ 60 سال سے مسلسل جانے والا وہ عاشق رسول جب دل کی گہرائیوں سے حضور سے فریاد کرنے لگا کہ حضور معاف فرمائیے گا آج نہیں آ سکا، حضور معاف فرمائیے گا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر نہ ہو سکا، یہ کہتے کہتے قربان جائے رسول اللہ کی عظمت پر اس کی آنکھ لگی، اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس کے سرہانے پر محمد رسول اللہ جلوہ فکر ہے۔ حضور آ گئے اور حضور نے آ کر ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا 60 سال سے تم آتے تھے نا؟ کہا ہاں۔ کہا صرف میرے قرب اور مجھے راضی کرنے کے لیے نا؟ کہا ہاں۔ کہا آج تو نہیں آ سکا نا تو آمینہ کا لال تیرے گھر آ گیا ہے۔ یہ طریقے ہیں، آج ہمارا مزاج یہ بنا دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین آج جتنے بھی لوگ کلچر میں پل رہے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، خوشی کے موقع پر لوگ اللہ اس کے رسول کو جلدی بھول جاتے ہیں۔ کوئی کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا زکوٰۃ دینے والا ہو، روزے دار ہو، مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، جس کو بھی آپ دیکھ لو نا، جب خوشی آتی ہے نا
تو اس کی پابندی نماز چھوٹ جاتی ہے، یعنی اس دن تو چھوٹی جاتی ہے، یعنی گھر پہ خوشی کا ماحول ہے، نماز گئی، وہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ جو درود و سلام پڑھتا ہوگا نا وہ اس دن بھول جائے گا، روزانہ قرآن کا ایک پارہ پڑھتا ہوگا نا اس دن بھول جائے گا، یعنی خوشی میں آدمی اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں بھولا جاتی ہے۔ حالانکہ خوشی میں تو اور زیادہ نعمت کا شکرانے کے طور پر زیادہ یاد کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہماری خوشیوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور حالات یہ بن گئے آج کہ ہم گناہوں کی طرف ملوث ہو گئے، ہمارا ذہن پورا جو ہے نا مغرب نے اس طرف موڑ دیا کہ اگر شادیوں میں گناہ نہ ہونا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہوئی، یعنی اس کو ایک الگ نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ میں آپ کی سادگی کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں، میرے ایک دوست نے بڑی پیاری بات مجھے بتائی تھی، میں آپ کو نشر کر رہا ہوں۔ اللہ کرے جب بھی آپ کی بیٹی یا بیٹے کا شادی کا موقع آئے نا یا کوئی بھی خوشی کا موقع آئے تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ راجکوٹ کے ہیں، انہوں نے کہا جب میری بیٹی کی شادی تھی نا تو میں نے کہا ہاں، میں نے سب کو تو دعوت دی تھی لیکن میں نے پہلا کارڈ رسول اللہ کے نام لکھا تھا۔ اس نے یہ کہا میں نے پہلا کارڈ رسول اللہ کے نام، دوسرا کارڈ غوث پاک کے نام، تیسرا کارڈ غریب نواز کے نام، اور وہ فخر سے یوں کہہ رہا تھا میری بیٹی کی شادی میں کوئی آئے یا نہ آئے یہ 3 روحانیت والے سرکار ضرور تشریف لائیں گے۔ یعنی یہ اس نے طریقہ بتایا، پتہ یہ چلا اس کی خوشی کے موقع پر اسے رسول اللہ کی یاد آ گئی، اور جس کو رسول اللہ کی یادیں تڑپاتی ہے نا تو پھر وہ کلام کرتا ہے نا تو پھر شریک کی بات نہیں کرتا۔ آج جتنے لوگ کہہ رہے ہیں نا تم رسول اللہ کو اتنا بڑا دیتے ہو اتنا بڑا دیتے ہو کہ تم نے خدا کا شریک کیا، ہم نے کہا ہم حضور کو شریک نہیں کرتے، ہم حضور کو رسول اللہ کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ شریک میں جو ہے ٹچ مچ ہوتی ہے، تیرا میرا ہوتا ہے، حبیب میں یہ نہیں ہوتا، بلکہ حبیب کی شان تو یہ ہوتی ہے خدا سورج بناتا ہے، حبیب پلٹا دیتا ہے، تو خدا نہیں کہتا محبوب کیوں پلٹا دیا، بلکہ کہتا ہے محبوب بنایا ہی اس لیے تھا کہ تم جب اشارہ کرے سورج میں خود پلٹا دوں گا۔ اس کو حبیب کہتے ہیں، اور امام اسی کی بات کر رہے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور جس کو یہ محبوب اور محب مل جاتے ہیں نا تو پھر امام ایک جملہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنی نسلوں کو بھی یہ شعر سکھانے کی ضرورت ہے، ہاں اس لیے کہ شعر و شاعری میں آج پوری دنیا مگن ہے۔ رکشہ چلا رہا ہے بندہ، ڈم 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 اندر جو تو تم نے گھڑی کیم تھا وہ ہو اتلی بدی ہوں چھے، یعنی آدمی جو پیسنجر ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا کبھی کبھی کہ یار اتنا سب بجانے کی کیا ضرورت ہے، آدمی کو سکون نہیں ہے اس لیے وہ بجا رہا ہے۔ اب تو حد ہو گئے نا، سائیکل لین بڑھنا کھڑا جاتا ہے نا تو موبائل میں کانک نہ کانک تو وقت جو ہے یعنی ڈگمگ تھاتو جاتا ہے کہ کھانبڑوانو شوق چھے۔ مارا بھائی اگر سننا ہی ہے نا تو حضور کی نعتیں سن، حضور کی باتیں سن، صحابہ کے واقعات سن، اہل بیت اطہار کی باتیں سن، اس لیے کہ ان کے واقعات جو دل کو روشن کرتے ہیں نا یہ دنیا کے گانے اور گیت نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں حال یہ ہو چکا، ہمارے یہاں یہ رسم بن چکی ہے، ایک دن مجلس رکھیں گے، دوسرے دن ڈانڈیا ہوگا، تیسرے دن ڈی جے ہوگا، اور چوتھے دن جب بارات جائے گی نا تو ایرا گیرا نتھو کھیرا سب ناچتے کودتے مطلب لے جائیں گے اور پھر لے آئیں گے، اور اس میں بیچ میں کنٹرول یہ کرتے ہیں کہ باپو حضرت شاہ باپو نو گیٹ آوی گیا ہوگا بند رکھیں، بس وہ حضرت شاہ باپو کا گیٹ آ گیا تب تک بند ہے، اور اس کے بعد جیسے حضرت شاہ باپو کا گیٹ آگے بڑھانا تو پھر دھوم دھام شروع۔ کیا یہ ہم مسلمانیت لے کر جا رہے ہیں؟ یہ عبدالرشید بھائی نے آپ کو بہترین پیغام دیا کہ بیٹوں یا بیٹیوں کی خوشیوں کے موقع پر دھوم دھام نہیں، حضور کی نام کی محفلیں سجائی جاتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں گا بھی، امام کا یہ شعر سن لے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، آج امت کو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ حضور سے قریب ہونا سیکھ جائیں، اور جو حضور کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر امام کہتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، اور جو حضور کے قدموں میں ہوتا ہے نا اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آج ہمارا دل جو ہے نا خالی ہو گیا، ذوق باقی نہیں رہا، اور جس کا ذوق بڑھتا تھا نا ان کو حضور کے قرب اور قدموں کی لذتیں کتنی ملتی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو پاکستان کے تھے، کہا جب میں مدینہ شریف حاضر ہوا نا تو بلی کو دیکھ کر مجھے بلی پر پیار آ گیا، یعنی قدم رسول میں رہنے والی بلی پیاری لگنے لگی۔ آج جتنے بھی حاجی صاحب حجاج کرام گئے ان کو پوچھئے کہ مدینہ شریف میں جانوروں میں یعنی وہ چلنے پھرنے اس میں سب سے زیادہ مسجد نبوی میں اگر کسی کو کچھ بھی پسند آتا ہے تو وہ بلیاں پسند آتی ہیں،
اور وہ مطلب بڑے ذوق سے ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کا ابھی تو ویڈیو کا سسٹم چلا ہوا ہے، ہر کوئی مطلب اسے پیار کرتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمارے گھر پہ بھی تو بلی ہوتی ہے نا، بولو تبھی تو آتما ہے نا کا تو ویرنو ہے، یعنی یہ ہمارے گھر کی بلی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کے قدموں کی بلی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا نا تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب گھر سے یہاں سے یہ مدینہ شریف سے جاؤں گا نا تو اس کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ کس کو؟ وہ بلی کو۔ اتنا پیار آ گیا، اور جب اتنا پیار آیا نا تو اللہ اکبر، وہ بلی نے اس دن سے فریاد شروع کر دی۔ جب وہ بزرگ جانے لگے اور جس دن ان کو نکلنا تھا، رات میں جب وہ سوئے نا تو حضور کو خواب میں انہوں نے بھی دیکھا۔ حضور کو خواب میں دیکھنے کی تمنا پیدا کریں، صحیح بتا رہا ہوں، حضور کو جاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک پوری کتاب اس پہ لکھی ہے کہ جاگتے ہوئے بھی حضور کا دیدار ہو سکتا ہے، اور کائنات میں سینکڑوں لوگوں نے دیدار کیا، لیکن دیدار وہ کون کرے گا؟ یہ بندہ کرے گا جو سنی دیول کی فائٹنگ دیکھے گا، امیتابھ کا وہ کروڑ پتی کا چینل دیکھے گا۔ ایسوں کو زیارت نہیں ہوتی، یہ زیارتیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ بلال اگر ملک شام بھی چلے جاتے ہیں نا تو حضور خواب میں آ کر کہتے ہیں بلال اتنے دور ہو گئے۔ یعنی یہ خاص لوگ تھے جو ملک شام چلے جاتے ہیں، حضور بلانے آتے ہیں، کہا بلال چلنا، اور جب بلال مدینہ تو رسول پہنچتے ہیں نا تو کوہرام مچ جاتا ہے، اور پورا مدینہ جو ہے آنکھوں سے اشک بار ہو کر کہتا ہے آج بلال آ گئے، آج بلال آ گئے، حضور کے مؤذن آ گئے۔ اور جب آ گئے مسجد نبی گئے نا تو اب بلال آپے سے باہر ہیں، عاشق رسول تھے جو بڑے، اب دل کی دنیا عجیب و غریب خیالات سے دو چار کر رہی تھی، لیکن جب نماز کا وقت آیا نا تو صحابہ نے فرمائش کر دی، کہا بلال ایک کام کر، کہا کیا؟ کہا آج وہی اذان سنا دے جو مصطفیٰ جان رحمت کو سنایا کرتے تھے۔ آج ہم اذان سے دور ہو گئے یارو، آؤ قریب آؤ۔ اتنی سہانی مسجد آپ کے یہاں علاقے میں بنی ہے کہ میں جب بھی حاضر ہوا ہوں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ ابھی میں نچلے رحیم نگر میں عشاء پڑھ کے آیا، اللہ کا کرم تو دیکھیں کہ آپ دونوں علاقوں میں کتنی خوبصورت مسجد ہیں، کتنی خوبصورت، لیکن افسوس یہ ہوا کہ 2 صفیں بنی ہوئی تھی صرف، اتنی عالیشان مسجد تھی۔ کہاں گئے جوان؟ اذان سے محبت کرو۔ ابھی کورونا میں کیسے سب نے دی؟ دینے لگے نا، پوری دنیا میں دی گئی بھائی، کورونا بھگانے کے لیے اذان دی جا رہی ہے، میں منع نہیں کرتا، دینی چاہیے، اور یہی ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس کی پہلے سے قدر کی ہوتی نا تو ہماری اذانوں پر پابندیاں نہیں لگتی، ہمیں ایسے مواقع پر وہ اذان کی برکتیں خود ہی ہماری بیماریوں کو دور کر دیتی، لیکن ہم نے اور آپ نے خود ہی دنیا اختیار کر لی ہے۔ یہ کائنات کی وہ واحد ذات ہے جو سالوں بعد واپس مدینہ شریف پلٹتے ہیں، تو لوگوں نے کہا بلال اذان کہہ دیں آپ، اور جب یہ کہا نا اذان کہہ دیں، بلال کی سکت باقی نہ رہی، کہا یارو یہ فرمائش اب رہنے دو۔ مدینہ شریف سے ملک شام اس لیے چلا گیا تھا کیونکہ یہ اذان جب بھی سنتا تھا یا دیتا تھا نا تو ایک میری لذت کچھ اور تھی جو مجھے نظر نہیں آئے نا تو ملک شام چلا گیا تھا۔ آج بلانے پر آیا ہوں، آج مجھ سے وہ کام نہ کروائیں۔ لوگوں نے کہا بلال آپ اذان نہیں دیں گے تو کون دے گا، آپ اذان دے دیں۔ بار بار فرمائش ہوئی، بلال منع کر رہے تھے۔ جیسے حضرت سیدنا بلال نے منع کیا نا تو لوگوں کو پتا تھا بلال سچے عاشق رسول ہیں۔ انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، سیدہ کائنات کے دونوں شہزادوں کو بلا لیتے ہیں، یعنی دونوں لالوں کو بلایا، اور جیسے وہ دونوں شہزادے رسول آئے حضرت امامین حسنین کریمین، اور فوراً کہا چچا نانا کو تو اذان سنایا کرتے تھے، ہم نواسوں کو بھی آج کے دن اذان سنا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت بلال نے بڑی خوبصورت اذان کہی، اللہ اکبر اکبر، اور جیسے حضرت بلال کی آواز بلند ہوئی نا تو ایک مطلب شور مچ گیا، اور پورا مدینہ جو ہے یہ صدا بلند کرنے لگا۔ لوگوں نے لکھا ہے واقعات میں کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج بلال آ گئے ہیں تو حضور بھی آئیں گے، یعنی یہ لوگوں کے دل تھے، یعنی ان کا عشق تھا۔ اور جب حضور کے نام پر حضرت بلال پہنچے نا تو غش کھا کر وہ زمین پر گر گئے، ہوش میں پھر شروع کی، پھر گر گئے۔ جب بھی حضور کا نام لیتے نا تو گر جاتے۔ لوگوں نے پوچھا بلال آخر یہ کیفیت کیوں ہے؟ حضرت بلال نے کہا پہلے جب اذان دیتا تھا اور اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا نا، کہا ہاں، کہا میرے سامنے مصطفیٰ جان رحمت ہوا کرتے تھے اور میں حضور کو دیکھا کرتا تھا۔ آج وہی لفظ محمد رسول اللہ ہماری مسجد سے 5 وقت پکارا جاتا ہے۔ ہمیں نبی اور اللہ کے نام کی قدر نہ رہی نا، اس لیے ہماری ناقدری کا دور شروع ہو گیا۔ اب
اب تو حالات اس سے کٹھن اور کیا بتاؤں کہ اب یہ ہندوستانی آپ ہیں کہ نہیں، اس پہ آپ پر چرچا ہونے لگی ہے۔ اب بھی وقت ہے، قدر کرو، اس لیے کہ حضور کے قدموں میں جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کی شان یہ ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ٹھان لی، لیکن جب رات ہوئی نا تو حضور نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، پیارے تو مدینہ شریف سے ضرور جا رہا ہے، جانا، لیکن میرے قدموں میں رہنے والی بلی کو لے کر مت جانا۔ یہ جملے کہے حضور نے۔ عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے تو پہلے دن سے ہی آ کر یہ خواہش کر لی تھی۔ کہا جس دن سے تو نے خواہش کیا نا، کہا ہاں، کہا اسی دن سے وہ بلی میرے قدموں میں آ کر بیٹھ کر روتی ہے اور کہتی ہے، حضور آپ اپنے امتی سے کہہ دیجئے گا، بلی سب کچھ تو برداشت کر سکتی ہے، مدینے کی بھوک برداشت ہوگی، لوگوں کی ٹھوکریں برداشت ہوگی، لوگوں کا جھڑکنا برداشت ہوگا، سب کچھ برداشت ہوگا، لیکن اگر وہ امتی لے کر چلا گیا نا تو مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ آج ہم کوسوں دور ہے، کوسوں دور ہے۔ آؤ حضور کے قدموں میں آنے کے لیے امام کا یہ شعر سنو۔ امام کہتے ہیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، یعنی غیر کا منہ کیا دیکھنے کا مطلب آپ سمجھے؟ آج ہمارے یہاں جوان یہ کہتا ہے، کل یہ شادی ہے، خوشی ہے مولانا، اس میں اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ یہ جملے کس کے معلوم ہے؟ یہ انگریزوں کے قدموں کے ہیں۔ حضور کے قدم میں رہنے والا کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جس گانوں باجوں کو بجا بجا کر ہر مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خوشیوں میں برکتیں ہوتی ہیں، سنو، انہی گانوں باجوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے اسی لیے دنیا میں بھیجا۔ آج ہم امتی ہو کر انہی چیز کو فروغ دے رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے مجھے، پورے گجرات نہیں پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آج ہماری قوم کی بیٹیاں بھی ناچنے لگی، ہماری قوم کا جوان بھی راسڑے لینے لگا، اور حد یہ ہو گئی نا کہ ہماری غیرت اس حد تک مر گئی کہ شادیوں میں کم و بیش 7 گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سراسر کبیرہ گناہ ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں، لیکن وہ ہو رہے ہیں، ہاں ہو رہے ہیں۔ ان 7 گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کی نحوست نے ہمیں حضور سے دور کر دیا، اور جس کو حضور کی دوری کا خیال آ جاوے نا تو پھر وہ راتوں کو سونا چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس کا افسوس نہیں ہے۔ سنو، ہمارے یہاں سماج میں نہیں، پوری دنیا لیول پر آپ دیکھ لیں، امت میں جو لوگ حضور کے عشاق رہے ہیں یا جو آج بھی ہے نا، ابھی قریب میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا قریب کے ملک میں، پاکستان، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے کم و بیش 70 لاکھ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ؟ لیکن انہوں نے حضور سے عشق اتنا کیا تھا، حضور سے محبت اتنی کی، اتنے حضور سے قریب ہونے کی انہوں نے جتن کی کہ پوری زندگی لگا دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم حضور کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور حضور کے صدقے میں ہمیں کیا کیا نہیں ملا؟ سب کچھ ملا حضور کے صدقے میں، لیکن ہم دوسروں کی خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں، دوسروں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنے خرافات میں، جو بڑے بڑے خرافات ہیں، خاص کر کے اس سے بچیں آپ۔ گانے باجے پر تقریریں بہت ہیں یوٹیوب پر، سن لینا بھی آسان ہے، لیکن سننے کے بعد خوشی کے موقع پر اس چیز سے بچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، ورنہ تقریر آپ ابھی اتنا مجمع ہے نا، آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنا پروگرام کر سکتے ہیں۔ یہ موبائل کے اندر آپ یوٹیوب کھولیے، کسی بھی دنیا کے عالم دین کا نام لکھیے، آپ کے سامنے وہ تقریر کر رہے ہیں، یعنی گھر بیٹھے بھی آپ کا جلسہ ہو رہا ہے بلا تشبیہ اور تمثیل کے۔ تقریر سننا کمال نہیں ہوگا، اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ 7 گناہ جو بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اس میں سے چند گناہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہونا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا۔ اب کسی بھی مفتیان اعظام سے پوچھ لیں، آپ سوال کر لیں، محتاج سے محتاج جو مفتیان اعظام ہوں گے نا، وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی خوشی ہو یا غم، مرد اور عورت کا جہاں اختلاط یعنی ملنا جلنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں ہوتا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ روکیں، کوشش کریں، یہ بہت سماج کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں جب عزت پامال ہو جاتی ہے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا۔ اور یہ میں محتاط انداز میں آپ کے سامنے جملے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا، معاذ اللہ رب العالمین، اس وقت جتنا میوزک یا جتنا گانا بجا خوشی کے موقع پر، خاص کر کے شادیوں میں ہوتا ہے، ہماری رسموں میں، اتنا زیادہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ اور اس کی عادت یہ پڑی ہوتی ہے کہ بندہ پہلے سے سن بھی رہا ہوتا ہے، لیکن کمزوری یہ ہے کہ ایک بندے کی شادی میں گنہگار کتنے لوگ ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اور یہ سب کا گناہ کس پر ہوتا ہے؟
آپ یہ سمجھ رہے کہ جو بینجو بجا رہا ہے اسی کو گناہ ہو رہا ہے، یا جو میوزک بتا رہا ہے اسی کو گناہ ہو رہا ہے؟ آپ غلط فہمی میں ہیں۔ آپ نے جتنوں کو دعوت دی اور جتنے بھی آئے نا، آپ کے گھر سے جب وہ لوٹتے ہیں نا تو وہ سارے گناہ آپ کے سر پر تھوپ کر جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے انہیں بلا کر گناہ کر دیا۔ ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری غیرت تو مر گئی نا اب، کہ جس منڈپ میں بیٹی ناچتی ہو اور باپ کرسی پر بیٹھا ہو، وہ باپ کس غیرت والا ہوگا؟ بولو، غیرت والا باپ کسی کو دیکھنا ہو نا تو عبداللہ کے جگر پارے محمد الرسول اللہ کو دیکھیں، غیرت والی بیٹی دیکھنی ہو نا تو وہ سیدہ کائنات کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے کہ سیدہ کو اتنا غیرت مند بنایا تھا، اتنا غیرت مند بنایا تھا، اتنا غیرت مند بنایا تھا کہ سیدہ کے دوپٹے کو یہ چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے غیرت، وہ کائنات کی عظیم شہزادی جس نے غیرت کی انتہا کر دی اس واقعے میں۔ کہ حضرت عمران کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عمران کو لے کر حضور ایک بار سیدہ کے گھر پہ تشریف لے گئے، اور جیسے گئے نا تو دروازے پر دستک دی، سیدہ نے پوچھا کون؟ حضور نے فرمایا میں محمد، اور میرے ساتھ ایک میرا صحابی ہے جس کا نام عمران ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لا سکتے ہیں، عمران نہیں آ سکتے۔ کیا کہا؟ آج ہمارے یہاں کیا سسٹم بنی ہوئی ہے؟ میری بہنیں اگر سن رہے ہیں تو توجہ فرمائیں، میں بہنوں کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا بہت وہ ہوں، ہمدرد ہوں۔ اس کو مجھے یہ زور سے بول رہا ہوں تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی غلط آپ کو پیغام دے رہا ہوں، بہت اچھی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بچیوں کا اور عورتوں کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ گھر کے دروازے پر عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک باہر بیٹھتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا محلے کے حالات یہ بنے ہوئے، ہمیں یہ بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میری بہنوں کو خاص التجا ہے کہ آپ یہ مت بیٹھیے، اس لیے کہ آپ کے بیٹھنے سے گھر کی برکتیں ضائع ہو جاتی ہیں، گھر میں رحمت کے جو فرشتے آتے ہیں نا وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ آپ اندر بیٹھیں، اندر رہیں، اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کریں، تاکہ کم از کم آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا جو کچھ کمانے گیا ہے نا، اللہ وہ برکتوں کے ساتھ بھیجتا ہے، حلال کمائی لاتا ہے تو برکتوں کے ساتھ بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا استقبال ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں پھر برکت کے فرشتے واپس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا احتیاط انداز میں، اگر لوگ سمجھدار ہیں نا تو اپنی بیٹی ہو یا بہو ہو یا کوئی بھی ہو اس کو تھوڑا بہت سمجھا دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو قید میں رکھا جائے، ہاں اگر کوئی شرع کے مطابق جائز کام ہے آپ وہاں تک ان کو جہاز نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ محتاط انداز میں رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک بات بتاؤں جو ہمارے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ یہ رسم پھیلی ہوئی ہے اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں جیسے سبزی والا آیا، دودھ والا آیا یا کوئی بھی چیز بیچنے والا ہے نا تو عورتیں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتی ہیں۔ میں نے کہتا وہ بیچنے والا کیسا ہے کیا ہے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ میری بہنوں سے ایک اپیل ہے کہ کم از کم آپ کی ضرورت پوری ہو جائیں تو فوراً اپنے گھر کو واپس ہو جائیں، اس لیے کہ یہ زمانہ اب سب پر بھروسہ کرنے والا زمانہ نہیں ہے۔ غیرت کیسے ہونی چاہیے؟ میں آپ کو ایک جملہ اور دے رہا ہوں۔ فاروق اعظم خود، فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم خود جب گھر میں ہوتے اور ان کی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ جب ملنے آتی تو ظاہر سی بات ہے حضرت حفصہ ہے اور ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جب وہ ملنے آتی نا تو اگر گھر میں تنہا فاروق اعظم ہوتے نا تو وہ خود باہر نکل جاتے، یعنی دروازے پر بیٹھ جاتے۔ حضرت حفصہ اندر ہوتی، ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اسی انداز میں تو کسی نے کہا حضور آپ باہر بیٹھے؟ کہا میرے گھر میں میری بیٹی تنہا ہے۔ کیا کہا؟ اور میری غیرت مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی سگی بیٹی کے ساتھ بھی تنہا بیٹھوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کائنات کی وہ ذات کہہ رہی ہے جس نے عورتوں کو مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی۔ یہ کائنات کی وہ شخصیت ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا فاروق اعظم پر، اللہ رحم و کرم فرمایا ان کی قبر نور پر کہ انہوں نے بند کرا دیا، ورنہ یہ مسجدیں جو ہے نا ہم لوگوں سے ایسے ہی خالی ہو جاتی، یعنی کوئی گھسنے ہی نہیں دیتا۔ اب مارکیٹ میں جا کے دکھا دو آپ مجھے جبلولین کلی ماری جو کو گڑی جو ہے تو بتا ہم جو ہے کہ وہ برکاتی مارکیٹ میں ارے مارا بھائی کوئی نے جوا نہ تھے وہ کک لیوا ہے وہ یار۔ اب یہ لوگوں کے مزاج ہیں، لوگوں کی طبیعت بن گئی ہے۔ یہ بڑے لوگ تھے، جیسے حضور نے کہا عمران کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا یا رسول اللہ میری جو چادر ہے نا، کہا ہاں، کہا اگر اس کو سر پہ ڈھانپتی ہوں تو پیر نظر آتے ہیں اور پیر پہ رکھتی ہوں تو سر نظر آتا ہے، میرے پاس اتنا زیادہ کپڑا نہیں ہے کہ میں پورے جسم کو چھپا سکوں، اس لیے عمران کو باہر رہنے دیں، مجھے آپ صرف اکیلے تنہا تشریف لائیں۔ حضور نے دروازے کی آڑ میں سے اپنی مبارک چادر مزمل والی پھینکی اور فرمایا بیٹی اس کو پردہ کر لے۔ اب یہاں سے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہمیں ہر کس و ناکس کو اپنے گھر پہ بلانا بھی نہیں چاہیے۔
دوستانہ تعلق ہے آپ کا اپنی جگہ پر ہے، میں آپ کے دوستوں کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن ابھی جو دوستوں کے حالات واقعات پیش آ رہے ہیں نا وہ بڑے نازک ترین ہیں، اس لیے یہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اختلاط کے بارے میں بتا دی۔ دوسرا کام، میوزک سے پرہیز کریں۔ شادی کے موقع پر گیت بھی بجا رہے ہیں نا آپ، تو آپ یہ کریں مولانا ایما ہو تھی جائے، یعنی گیت بج رہا ہے تو اس میں نقصان کیا ہوگا؟ حضور نے صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میوزک تمہارے دل میں نفاق پیدا کرے گا، منافقت کی طرف لے جائے گا، بندہ منافق بن جائے گا، اس لیے اس چیز سے پرہیز کریں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے یہاں دعوت ہو، چاہے شادی کا موقع ہو یا نکاح کا موقع ہو، ہمارے یہاں بد نظری عام ہے۔ بد نظری سمجھتے نا، ایک دوسروں پر نگاہ ڈالنا۔ اب یہ نگاہ کہاں تک معاف ہے وہ بھی آپ نے سن رکھا ہے، لیکن میں آپ کو تازہ کر دوں۔ ایک نظر پڑی معاف ہے، فوراً جھکا دو۔ دوسری نظر دیکھنے کا حکم نہیں ہے، اور دوسری نظر حرام 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 سخت حرام ہے۔ مجھے بتاؤ یہ شادی میں اس میں کوئی بچ سکتا ہے؟ ارے کوئی صوفی سنت بھی لا کر بٹھا دو نا، یعنی اللہ کا کوئی ولی ہو نا جس کو صوفی ہم کہتے ہیں، اس کو بھی لا کے بٹھا دو نا، وہ اگر 10 مرتبہ بھی سر نیچا کر لے گا تو آخرکار دوسری مرتبہ اس کی نگاہ اٹھنا کمپلسری ہے، وہ کہیں دیکھے گا ہی نا بیچارہ، کیا کرے گا؟ اس لیے اس چیز کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے۔ اب تو حد ہی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں ہے، میں شادیوں کے محتاطات انداز بہت جانتا ہوں، اور جہاں جہاں بھی تقریبات میں جاتا ہوں نا اس بات کو محتاط انداز سے دیکھتا رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں معاذ اللہ یہ موبائل نے اتنا نخود نکال دیا، اتنا نخود نکال دیا کہ باقاعدہ ہمارے گھر میں آ کر مہمان ہماری قوم کی بیٹیوں کا ویڈیو بنا لیتا ہے اور ہمیں اس کا پتہ تک نہیں چلتا۔ ہماری بیٹیوں کی تصویریں بھی کھینچی جا چکی ہوتی ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اس معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو احتیاط سے نہ لیا نا تو آنے والے اوقات میں ہمیں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس سے آگے ایک چیز، فضول خرچی، اور کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اب کہیں بھی کوئی بھی شادی ہونا آپ اس کو دیکھ لیں، اتنا مطلب باپ کا پیسہ جا رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ خیر کرے، اس لیے کہ یہ سارا بوجھ آخرکار بیٹے پر ہی آنا ہوتا ہے۔ اور کئی گھر جو جدا ہوئے نا، یعنی جس کے بیٹے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، آپ ان کی جانچ پڑتال کر لیں۔ میں نے کئی لڑکوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نوکھا اس لیے ہو گیا کہ میری شادی میں میرے باپ نے جو خرچہ کیا تھا نا وہ مجھ پہ ڈال دے رہا، اب کروایا تھا بیٹے ہی نے، اور باپ نے خوشی سے کیا بھی، قرضہ چڑھ گیا نا تو بیل بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہتا اس کو تجھے اتارنا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنی فضول خرچی کیوں کر لیتے ہو کہ نسلیں بھی نہ بھر سکیں؟ سادگی کے ساتھ تھوڑا بہت سسٹم کر کے اپنے انوکھے انداز میں سادگی سے نکاح کر دو نا، تاکہ تمہارے بیٹے کے یہاں جب بیٹے یا بیٹی ہو نا تو وہ اچھی تعلیم اپنی قوم کی بیٹیوں کو دلا سکیں۔ یہ محتاط رہنا ہوگا، یہ بھی فضول خرچی بھی حضرت سے آپ نے سنا۔ اور تیسری چیز ایک بات عرض کر دوں، اللہ کرے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ ہمارے یہاں جب شادی کی دعوت ہوتی ہے، آپ کسی جماعت خانے کو لے لیں یا عام دعوت لے لیں، ہمارے یہاں مرد عورت سب ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں مطلب پردے کا سسٹم ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، لیکن ایک محتاط انداز میں اتنا تو ضرور کریں کہ بھلے چلو بھائی جگہ کی کمی ہے، قلت ہے، تھوڑا سا بیچ میں پارٹیشن وغیرہ جگہ خالی کر کے عورتیں اگر بیٹھی بھی ہوئی ہیں تو کم از کم اتنا تو محتاط رہیں کہ اس میں صرف عورتیں ہی تقسیم کریں عورتوں میں کھانا۔ مردوں کو جو ہم بھیج رہے ہیں نا، یہ مرد جو بانٹ رہے ہیں نا، یہ بایزید بستامی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی نہیں ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جس کے بارے میں ہم تصور کر رہے ہیں۔ میں ان پر بدگمانی نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا، کام کرنے والوں کی بدگوئی نہیں کر رہا ہوں، لیکن محتاط اور احتیاط یہی ہے۔ فرمایا گیا اگر پڑھانے والا جنید بغدادی ہو، کون ہو؟ جنید بغدادی جو غوث پاک کے پیروں میں جن کا نام ہے، اور فرمایا پڑھنے والی رابعہ بصری ہو تو بھی اس کے سامنے زانو ادب طے کر کے بچی پڑھ نہیں سکتی، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں۔ جب دین کا علم حاصل کرنے کی یہ اجازت نہیں ہے، اور یہ جملے کہہ کر ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمائے، اور یہ غالباً حضرت امام حسن بصری وغیرہ کا قول ہے، لیکن ہم اور آپ اس سے غافل ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنا احتیاط ہمیں ضرور برتنا چاہیے۔ آپ کہیں گے مولانا اتنا جلدی یہ چینجنگ کیسے آئے گا؟ دیکھو قطرے قطرے سے دریا بڑھتا ہے، اور دریا بنتا ہے تو اس سے ندیاں نکلتی ہیں، ندیاں سمندر سے جا کے مل جاتی ہے اور وہ سمندر بن جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو حضور کی زندگی سے اگر قرب چاہیے نا تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اگر
ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے اور یہ چیزیں کرتے رہیں گے، آپ کہیں گے نقصان کیا ہوا؟ اس سے بڑھ کر اور نقصان کیا ہوا کہ تیری سیرت بھی جو ہے وہ بھی حضور کی سیرت سے ہٹ گئی اور تیری صورت بھی حضور کی صورت سے ہٹ گئی. یعنی تو جو حضور کا صحیح معنوں میں ایک سچا غلام نظر آتا تھا نا، وہ ساری چیزیں انگریز نے تجھ سے لے لی اور چھین لی، اور تو اس چیز میں جا کے گر گیا ہے کہ جہاں سے نکلنا بڑا دشوار ہے. اس لیے اپنے بیٹوں کو بچپن سے، اور یہ جوان میں جو جن کی شادی ہے، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ ایک بہترین والد محترم کے بیٹے ہیں، آپ سے میری نصیحت ہے، آپ کی ابھی شادی ہونے والی ہے اور جتنے بھی نوجوان کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے عموماً ہے، آپ یہ احتیاط کریں گے کہ شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت کا جو ہے ہر وقت خیال آپ کو رہنا چاہیے. اس لیے کہ شادی کے بعد مرد کا سب سے بڑا امتحان جو ہے نا وہ یہی ہے، ماں باپ کے ساتھ رہ کر اس کی خدمت کرنا اور اس کی ہاں پر لبیک کہنا. اس لیے کہ بیٹا شادی سے پہلے صرف ماں یا باپ بولتا ہے اور شادی کے بعد پھر مین صاحب کا نام آتا ہے، اس کے سوا کسی کا نام نہیں آتا. سینکڑوں ماں باپ بوڑھے ایسے ہوں گے جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے آج خون کے آنسو رو رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ یہ کام ضرور کرنا، اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت ہونے دینا. اور دوسرے نمبر پر حضور نے حدیث میں یہ صراحت فرمائی ہے، آپ یہ کام ضرور کرنا، بیوی اور والدہ کے درمیان جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی ماں کو سبقت دو، یعنی ان کو ترجیح دو، یعنی وہ جو کہے اس پر کاربند رہو. اس لیے کہ ماں کو جو ترجیح نہیں دیتا نا پھر وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے. اس لیے ماں کا خاص خیال کرنا، اپنے والد بزرگوار کا خیال کرنا، اور جتنے بھی جوان ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے. لیکن سنو، تیسرے نمبر پر یہ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. حضور سے قریب ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کی عادت ڈال دیں. شادی شدہ وہ بھی ڈالیں، غیر شادی شدہ وہ بھی ڈالیں. اس لیے کہ حضور سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے، اور جس کو یہ لذتیں ملتی ہیں نا تو پھر اس پر انعام بھی کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. درود شریف کے ساتھ جس کو حضور کا قرب مل گیا، اور پہلے کے لوگوں کے میں نے واقعات پڑھی، یہ کتاب میں نے ختم کی نا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بھی آپ تک یہ باتیں پہنچا دوں کہ حضور کی زندگی پر عمل کریں، اور زندگی پر عمل کرتے کرتے وہ طریقے اختیار کریں کہ جس سے حضور کا قرب ملے. اور پہلے کے چھوٹے چھوٹے 5 سال کے بچے بھی اپنے جاگتی ہوئے حالتوں میں رسول اللہ کا دیدار کر لیتے تھے. آج ہماری اور آپ کی یہ کمزوری ہو گئی کہ ہمارا بیٹا اس حد تک حضور سے دور ہو گیا. میں نے ایک بندے سے سنا تو مجھے حیرت ہوئی، اس کو میں نے یہ وہ دکھائی اسکرین پہ، گنبد خضرا سنہری جالیاں، تو وہ حیرت سے یہ پوچھ رہا تھا، کہا یہ کس کا روزہ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ اونا کی بات عرض کر رہا ہوں، یعنی اونا کا جوان جس کو گنبد خضرا اور سنہری جالیاں دکھائی گئی تو کہتا ہے یہ کن کا روزہ ہے؟ اب اس سے بڑھ کر دوری اور کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حضور کے روزے تک کا پتہ نہ رہا، جھالیوں تک کا پتہ نہ رہا. کوشش کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں 5 سال کا تھا اور اپنے استاذ کے پاس پڑھنے گیا جن کا نام شیخ یعقوب تھا، شیخ یعقوب اتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ ان کی نیکی کی انتہا یہ تھی کہ ایک دن میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے گیا نا تو ان کے مسند کے ساتھ میں رسول اللہ کو میں نے بیٹھا ہوا دیکھا. حضور جلوہ فکن ہے، اور جب حضور کو میں نے دیکھا نا تو میرا دل تو ایسے ہی باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا آج کرم یہ ہوگا کہ حضور میرے تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیں. لیکن فرماتے ہیں جب میں بالکل قریب گیا نا تو میں ابھی قرآن کھول ہی رہا تھا تو حضور نے فرمایا بچے آج مجھے سنانا ہے نا تو والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ سنانا ہے. یعنی حضور نے اس سے سبق سنا، سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ. اور جب حضور کو وہ سنا چکے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرا سبق سنا نا تو حضور روپوش ہو گئے، پردہ مطلب پوشیدہ ہو گئے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں 21 سال کا ہوا نا تب تک یہ لگن لگی رہی کہ حضور کو دیکھ لیا، حضور کو دیکھ لیا. لیکن 21 سال کے بعد پھر امنگ ہوئی کہ کاش حضور پھر کرم فرما دیں اور ایک بار اور دیدار عطا فرما دیں. یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی. وہ فرماتے ہیں ایک مسجد میں جیسے اندر گیا اور میں نے جا کر جیسی تکبیر تحریمہ کہی نا یعنی اللہ اکبر، اتنے میں نے کیا دیکھا کہ سامنے رسول اللہ جلوہ فکن ہے. حضور آ گئے اور حضور نے آتی این نماز میں، وہ کہہ رہے ہیں این نماز میں مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے سینے سے لگایا اور حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو. پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو 5 سال میں بھی حضور کا دیدار کرتے ہیں، 21 سال میں بھی دیدار کرتے ہیں، اور حضور انہیں نعمتوں کا چرچا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب نعمتوں کا چرچا کیا ہے؟
اللہ اگر گھر پہ بیٹے کی نعمت عطا فرمائے نا تو بیٹے کو اچھی تربیت دینے کا حکم ہے، بیٹی دے تو اچھی تربیت دینے کا حکم ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اونا کا قریب کا ایک علاقہ ہے، سالوں کے بعد بیٹے کا جنم ہوا، سالوں کے بعد، اب اس مطلب کم نصیب نے کیا کیا، بیٹے کی جنم کے موقع پر یعنی ولادت کی خوشی میں اس نے معاذ اللہ دیو میں شراب کی پالٹی رکھوا دی۔ یہ ہمارے یہاں ولادت میں ہو رہا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا نا تو اس کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے۔ پھر سنت اور ختنایہ میں وہ کیا کرے گا، عقیقے میں کیا کرے گا، پھر شادی میں کیا کرے گا۔ اور لوگ یہ تصور کرتے ہیں یہ تو وی آئی پی لوگوں کا کام ہے، وی آئی پی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہم جس دور میں ابھی پل رہے ہیں یہ آخری دور کی طرف بڑھتا ہوا دور ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جب یہ شراب، گانے، باجے اور میوزک کی طرف بڑھ جائیں گے تو ایک دور وہ آئے گا کہ میرا رب ان کی صورتیں بدل دے گا، یعنی وہ یا تو سور کی شکل میں ہو جائے گا یا تو بندر کی شکل میں ہو جائے گا، اور لوگ اس کو نجی لے رہے ہیں۔ یہ نجی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت ہی محتاط انداز میں ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سنو، دوسرا یہ کہ حضور سے جو قریب ہوا نا اس سے حضور نے کیسا نوازا۔ اسی پر میں یہ بات کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں جو ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹی یا بیٹا جب بھی جوان ہو تو نکاح میں ہمارے یہاں 3 یا 5 چیزیں جس میں جلدی کرنے کا حکم ہے نا، اس میں یہ نکاح بھی ہے۔ اب اس نکاح میں ہمارے بزرگوں نے کیسی جلدی کی، سب سے ایک بہترین تاریخ حضور غوث پاک کے آپ کے سامنے ہے کہ حضور غوث پاک 18 سال کے وقت جب پڑھنے کے لیے جا رہے تھے نا تو غوث پاک نے اسی سفر میں اپنے نکاح فرما لیا تھا، یعنی جلد نکاح کرنا یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ اس کے سوا ایک بزرگ تھے جو کرمان میں بہت بڑے محدث تھے اور اللہ نے انہیں علم حدیث سے مالا مال کیا تھا، اور اس زمانے میں کرمان میں جو بادشاہ وقت تھا نا ان کے خاندانی تھوڑے تعلقات تھے، تو ان کے یہاں بیٹی جب جوان ہو گئی اور بیٹی کی جوانی پر انہیں فکر ہوئی، کہا کہ میں اپنی بیٹی کا جلدی سے نکاح کر دوں، اور جب نکاح کا انتظام کرنے کے لیے انہیں فکر لائی ہوئے نا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں سیدھا مسجد گیا، اور مسجد جانے کے بعد میں نے ایک جوانوں کی قطار دیکھ لی، اور اس میں ایک جوان مجھے محتاط یہ نظر آیا کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا تھا نا تو سراپا رسول اللہ کی سنت کے مطابق پڑھ رہا تھا، یعنی اتنا دیندار تھا وہ۔ اور جیسے وہ باہر نکلا اور باہر نکلتے ہی آپ فرماتے میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ کا نکاح ہو گیا؟ اس نے کہا میں تو غریب ہوں، مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ کہا تو انتظام کر۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ وہ محدث کرمانی فرماتے ہیں زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، 2 پیسے اکٹھا ہو جائیں تو مجھے اطلاع دے دینا، میں تیرا نکاح کرا دوں گا۔ تو کہا حضرت 2 پیسے میں بھی نکاح ہوگا تو اپنا انتظام تو کر لے۔ اب اس نے بیچارے نے کہیں سے جمع کر لی، اپنے ماں باپ کو بھی خوشخبری سنا دی، کہا میرا نکاح ہونے والا۔ کہا بیٹا تو پاگل ہو گیا، اس دور میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کون تیار ہوگا اور کون ماں باپ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ انداز تھا اس زمانے میں۔ تو کہا ٹھیک ہے مجھے 2 پیسے کا حکم ہے۔ اس نے بیچارے نے کما لیا، حضرت کو خبر دے دی، اور جیسی خبر دی نا تو ظہر کی نماز میں فرمایا، کہا یہی رہے گا، میں ابھی آیا اور میں ہی تیرا نکاح پڑھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد خود ہی مسجد میں جا کر خود وکیل بنے اجازت لے کر اور خود 2 گواہ نمازی بنے، وہی نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھا کے انہیں رخصت کیا۔ اور جیسے وہ گھر پہ مطلب رخصت کرنے کے لیے گئے نا تو تنہا اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے گئے، اور جیسے گئے تو کہا حضرت آپ؟ تو فرمانے لگے، کہا مجھے بھیڑ بھاڑ نہیں پسند ہے اور میری بیٹی بھی بڑی با پردہ ہے اور با حیا ہے، اس لیے میں خود تنہا ہی چھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ چھوڑ کر نکل گئے، اور جیسے رات ہوئی اور جیسے شب عروسی میں وہ داخل ہوئے تو اچانک اس بیٹی کی نظر ایک مٹکے پر پڑ گئی، اور مٹکے کے اوپر جو ہے نا وہ روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، اور جیسے روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا دیکھا نا تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ کل کی سحری صبح کی اور آنے والی رات کی جو ہے افطاری کے لیے سوکھے روٹی کے ٹکڑے رکھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، تو یہ کام آنے کے لیے یہیں رکھ دیا۔ اب جیسے ہی بیٹی نے یہ سنا محدث وقت کے محدث کی بیٹی ہے تو فوراً کہا میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ جوان نے فوراً اپنی بھویں چڑھا لی اور کہا میں تیرے باپ کو پہلے ہی کہتا تھا کہ تیری بیٹی میرے گھر میں نہیں رک سکتی،
मेरी गुर्बत तो तेरे बाबा को मालूम ही है, फिर भी मुझे तेरा निकाह मुझसे करा दिया, मुझे मालूम ही था कि तुम नहीं रुक पाओगी। इतने में उस बेटी ने कहा मेरे बाप को बदनाम न करना, सुनो मुझे मेरे बाप से शिकायत नहीं कि तेरे साथ निकाह किया। कहा मेरे बाप ने तेरी बड़ी तारीफें की थी कि तू इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, लेकिन तेरा तवक्कुल मैंने जब यहाँ जांच की ना तो मुझे उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए जोड़ दिया जिसको कल के लिए अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है। अब ये तो रोटी तेरे घर में रहेगी या तो मैं रहूंगी। जब ये जुमला सुना ना तो वो जवान समझ गया, कहा ये मेरी गुर्बत पर नहीं मेरे तवक्कुल पर उंगली रख रही है। उसने फौरन वो रोटी का टुकड़ा निकाला और बाहर जाकर उसने किसी गरीब को या जो भी जानवर था उसको खिलाकर वापस आ गया। मौर्रिखीन ने लिखा है कि यही वो दोनों मियाँ बीवी थे कि जिनके बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम देती है। हाँ, लोगों ने ये लिखा है। और एक निकाह ऐसा हुआ जो फारूक आजम के दौर में हुआ, हू बहू ऐसे ही। यानी फारूक आजम रात में निकले और जैसे निकले ना तो कुछ आवाज सुनाई देने लगी, तो फरमाया रुको। हजरत असलम से कहा, वो दीवार की तरफ कान लगाए, कहा इसमें से आवाज आ रही है, इसके घर के दरवाजे के बिल्कुल करीब जाया जाए। जब कान लगाए ना तो अंदर से आवाज आ रही थी। माँ ये जुमला कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। बेटी कह रही थी नहीं माँ, दूध में पानी नहीं मिला सकती, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने मना फरमा दी है कि अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी होगी और मैं ये काम नहीं कर सकती। जब बेटी के ये जुमले सुने ना माँ ने, तो माँ ने ये जुमले दोहराए। कहा बेटी अभी तो अमीरुल मोमिनीन न जाने कहाँ होंगे, एक काम करना, रात का सन्नाटा है, अब उमर बिन खत्ताब कहाँ होंगे, हमारा घर कहाँ है, मिला देना, उमर कहाँ देख रहे हैं। इतने में उस पाक बाज बेटी ने जुमले कहे, माँ उमर कहीं भी हो, न भी देख रहे हो, लेकिन उमर का खुदा जरूर देख रहा है। बस ये जुमले बेटी के थे। और जब ये बेटी के जुमले सुने ना तो फारूक आजम ने बाहर से ही हजरत असलम से कहा कि इस घर की निशानी मालूम कर लो। कहा ठीक है। घर की निशानी लगा दी गई। जब सुबह हुई ना तो हजरत असलम को भेजा, कहा घर जाकर पता लगाओ घर में कितने अफराद है देखने के लिए। और जब देखने के लिए वो तशरीफ ले गए, मालूम किया तो कहा एक बेवा बाई है और उसकी एक तन्हा बेटी है, उसके सिवा घर में कोई मर्द नहीं है। फारूक आजम ने हजरत असलम को भेजा, कहा जाओ उस माई से जाकर कहो कि क्या तुम अपनी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घराने में कराना चाहती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत असलम जब पहुंचे, बेवा ने अपनी रुदात सुना दी। कहा आप घबराए नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, आप किसी खानदान में रिश्ता कराना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। माँ की एक ममता होती है ना, उस ममता को उसने इजहार कर दिया। और जैसे हजरत असलम वापस पलटे, फारूक आजम ने फिर फरमाया, कहा असलम वापस दोबारा जाओ और जाकर कहो कि तुम्हारी बेटी के लिए फारूक आजम के बेटे का पैगाम आने वाला है। कौन फारूक आजम, जिसके दुर्रे से कैसरो किसरा लरसते थे, अपने जमाने का कई मील मुरब्बा जमीन का जो है मालिक और बेटा बादशाह था, वो ये कह रहे हैं, कहा माई से जाकर कह दो कि मेरे बेटे का पैगाम आएगा। जैसे हजरत असलम ने जाकर कहा और हजरत असलम वहां से निकले, यहाँ फारूक आजम ने अपने तमाम बेटों को जमा किया और उसमें से एक बेटे थे, उनको फरमाया, कहा तुम्हारा निकाह नहीं हुआ ना। कहा नहीं। कहा तुम्हारा निकाह एक ऐसी ये जवान ये खातून से करने जा रहा हूं जो रात की तन्हाइयों में भी खुदा से डरा करती है। ये बेटे को तारुफ कराया और उसके बाद लिखा है कि जब फारूक आजम ने वो निकाह करा दिया और निकाह के बाद उस बेटी के यहाँ, जो बेवा की बेटी थी और फारूक आजम का बेटा, उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। फिर उनकी बेटी की वो शादी हुई और उनके यहाँ जो बेटा हुआ ना, तो मौर्रिखीन ने लिखा है कि वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। ये कायनात की वो तारीख बाब है कि जहां बेटों को अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दिए तो फिर उन्हें ये शानें मिली। और याद रख लें, अगर हमारा बेटा नमाजी था, बीवी के आने के बाद अगर बेनमाजी बन गया, शादी के बाद अच्छे काम करता था, अच्छे कामों में हिस्सा लेता था, तो यकीन जाने हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा परेशान होता रोजी की वजह से। अगर वो रोजी कमा रहा है तो नो डाउट रोजी कमाना भी फर्ज है, लेकिन नमाज भी फर्ज है। उसको तालीम जरूर दें, इस पर मतलब गमजदा ना हो, लेकिन साथ में ये नसीहत जरूर करते रहें। वरना याद रख लें कि बीवियां जो बेटियां आती है ना, किसी की बेटी हमारे घर आती है तो आप और हम ये समझते हैं माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो हमारे यहाँ का कल्चर है कि कुछ अगर मामलात हो जाते हैं ना तो हम उसको दोष देते हैं। नहीं, उसका दोष नहीं है, इसलिए कि खवातीन का आना ये दर हकीकत अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। अभी हजरत ने एक मफहूम पेश किया, 7 दिन तक जो रहमत बरसती है ना, उसकी वजह यही होती है कि ये निकाह के मौके पर आपके घर पर जो रहमत बरसती है ना, वो दुल्हन जो आने वाली होती है ना, ये उसका रास्ता हुआ
ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اللہ تمہارے لیے بہترین نظام فرمائے گا. حضور نے خود ارشاد فرمایا نکاح کرو اللہ تمہیں رزق کا سامان مہیا فرما دے گا. ایک جگہ پر فرمایا روزی کی وجہ بھی نکاح ہے کہ نکاح کر لو گے اللہ اور برکت دے دے گا. اور جو ایمان تحفظ کے بارے میں حدیث شریف آپ نے سنی نا کہ آدھا ایمان جو محفوظ ہو جاتا ہے, آدھا ایمان آخر کیوں محفوظ ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ سب بوڑھے لوگ بیٹھے جنہوں نے بیٹوں کو بیعہ دیا تھا اور وہ گھر میں ہی تھے نا, بڑھنا کھڑا نواب نہ دکھ رہا ہو, ایک ایک کام ہون ہو جائے جے شادی کر دی دیں تھوڑا نوکھا کر دی دیں تو رات دی محنت کریں. محنت کرتے کہ نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں. کیوں کہ اولا نہیں ہمیں کا اولی مین صاحب جو بیٹھے ہوئے یعنی ہمیں شرمندگی نہ تھے, بس یہ خیال ہے. لیکن وہ محنت کرنے لگ جاتا ہے. میں نے کہا اب تو ابا کے زمانے میں محنت نہیں کرتے تھے, گھر پہ تھے تو میرے ابا کماتے تھے نا تو ٹھاٹ باٹ کر لیا. میں نے کہا اب تھوڑی بہت محنت کر لیتا ہوں, اللہ غیب سے روزی میں برکتیں دے دیتا ہے. یعنی اللہ کی طرف اس کا رجحان ہوا تو یقیناً یہ آدھے ایمان میں یہ بھی داخل ہے. دوسرا ایک بات عرض کروں کہ نکاح کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ بندہ بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ نکاح کا بہت ہی بڑا خوبصورت باب ہے جس پہ کبھی میں عرض کروں گا. لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے کے زمانے میں اتنی سادائی سے بھی نکاح ہوئے اور باقاعدہ ہمارے سماج کے ہماری قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی بیٹیاں اس شان سے دی اور اپنے بیٹوں کو بھی آیا. آج بھی ہماری ضرورت ہے کہ جب بھی شادی کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو, اللہ اس کے رسول کو یاد کریں گے. اور جو دلہا ان کو بھی مبارکباد پیشگی کر رہا ہوں, ان کے والد صاحب موجود ہیں ان کو بھی میں پیش کر رہا ہوں, اور پورے قبیلے میں یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں آپ کو بھی مبارکباد پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں. کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس شادی میں اللہ برکتیں نصیب فرمائیں اور اس میں خوشیاں نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں, نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ رب العزت جیتے جی اس جوڑے کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری کا شرف نصیب فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں جو بھی بچے یا بچیاں ہوں اللہ تبارک و تعالی انہیں سچا اور پکا عاشق رسول بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبولیت کا شرف دے کر اس محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائیں, حضور کا قرب نصیب فرمائیں, جیتے جی حضور کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں, اور قبر حشر الصراط قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ محفوظ فرمائیں, اور ہر موڑ پر رسول اللہ کا قرب, دیدار اور شفاعت سے بہرہ ور فرمائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.